ناظرین، میں مسلسل آپ کو خبر دے رہا ہوں اور مسلسل اس پہ اپڈیٹ بھی کر رہا ہوں اور پوری ذمہ داری سے کر رہا ہوں کہ پاکستان اس وقت عالم اسلام میں اسپیشلی اور پوری دنیا میں جو اس کی دفاعی پوزیشن ہے وہ بہت مضبوط ہے اور بہت مضبوط ہونے جا رہی ہے۔ اس کی وجہ، سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو اسلامی ممالک ہیں ان کے درمیان ایک سوچ پیدا ہو گئی ہے۔ ہمیشہ جب دشمن آپ پہ حملہ آور ہوتا ہے یا دشمن آپ کو ٹف ٹائم دیتا ہے تو پھر جا کے آپ کو احساس ہوتا ہے، تو یہ احساس پاکستان کو تو روز اول سے ہے، لیکن تھے ہمارے کچھ برادر ممالک جو اپنے ہی دھن میں تھے، لیکن اب وہ اس طرف جو ہیں وہ آ رہے ہیں۔ اس میں اسپیشلی میں بات کروں گا سعودی عربیہ کی، اور سعودی عرب کا میں نے بتایا کہ جس طرح سے کل بھی کہ جو محمد بن سلمان ہیں انہوں نے جس طریقے سے جس انداز میں مخاطب کیا ہے عالم کفر کو، اور انہوں نے یہ بتایا ہے کہ ہماری تاریخ ہے، ہماری تاریخ سے مراد مسلمانوں کی تاریخ ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سے شروع ہوتی ہے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں جب ابو لہب اور ابو جہل کا ہم نے مقابلہ کیا تھا، ان کو ہم نے شکست دی تھی، یہ ان کے الفاظ ہیں، اور پھر یہ کہ ہم نے رومیوں کو شکست دی تھی، اور پھر یہ کہ ہم جنگ موتا میں پیچھے بھی ہٹے تھے۔ تو یہ اسٹریٹجی ہے، یہ ہمیں یہ سب آتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ہمارے غضب کو دعوت نہ دو، ہمیں سب آتا ہے۔ ہم اگر شکست دے سکتے ہیں تو ہم اسٹریٹجی کے تحت تھوڑا پیچھے ہٹ کے بھی بات کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہم شکست کھانے والوں میں نہیں ہیں، اللہ کی مدد کے ساتھ۔ تو یہ بہت بڑا پیغام تھا۔ لیکن ابھی میں آپ کو جو دوبارہ سے ایک بات جو کل بھی بتائی تھی، اس کی تفصیلات اور تھوڑی سی اس میں جو اپڈیٹ ہیں وہ یہ ہیں کہ پاکستان میں ٹرکی کے وزیر اعظم آج شام کو پہنچ جائیں گے، اور وہ جو وزیر اعظم اور ان کا وفد ہے ان کا جس طریقے سے استقبال ہے وہ آپ دیکھ لیں گے کہ کتنا بڑا استقبال ہوگا، اس سے آپ کو اس دورے کی اہمیت کا احساس ہوگا۔ لیکن اس میں جو سب سے بڑی خبر وہ یہ ہے کہ جو میں نے کل بتایا تھا کہ طیارے جو جنگی جہاز جو کان طیارہ ہے جو ٹرکی کا تیار کردہ ہے، یہ 6 جنریشن کا طیارہ ہے، یعنی کہ یہ جدید ترین طیارہ ہے جو وارفیئر میں جس کا ایک اعلیٰ مقام ہے، کیونکہ پوری دنیا جو ہے وہ اس وقت اس پہ لگی ہوئی ہے کہ وہ بہترین ہتھیار لے، بہترین ہتھیار خریدے، کیونکہ رائیولریز ایک دفعہ پھر بڑھنے لگی ہیں۔ یوکرین کی جنگ آپ نے دیکھ لی، ادھر غزہ کی جنگ دیکھ لی، اور جو باقی ممالک میں جنگیں لگی ہوئی ہیں، تو اس میں اور پھر ٹرمپ کے جو ارادے ہیں اور جس طرح سے وہ غزہ کو لینے کی باتیں، تو یہ ساری کی ساری اس وقت سب کو فکر مند کیے ہوئے ہیں۔ تو ہر کوئی اپنے پاس اچھے ہتھیار، جس طرح سے ابھی ایرو انڈیا نمائش ہوئی ہے انڈیا میں، وہاں پہ مختلف ممالک نے آ کے اپنا اسلحہ بیچنے کی کوشش کی اور کر رہے ہیں۔ تو پاکستان اور چائنا کا جو چل رہا تھا وہ تو میں نے آپ کو پہلے بتایا، اس پہ مزید اپڈیٹ کرتا رہوں گا، لیکن پاکستان اور ترکی اب یہ جو دفاعی ساز و سامان کی تیاری ہے، اور یہ اس پہ ایک بڑا جوائنٹ وینچر جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے، اور اس کا فائدہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وہ جو کان طیارہ ہے 5th جنریشن جو AI بیسڈ ہے، جو بڑا جدید طیارہ ہے، اور وہ جنگی جہاز ہے جو بہت سو کو مات دے گا، جو F-16 سے بھی زیادہ اپ گریڈڈ ہے، تو اس میں پاکستان کے اندر اسمبلنگ ہوگی، انجن وہاں بنیں گے، ٹرکی میں اسمبلنگ پاکستان کے اندر ہوگی۔ تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے، دونوں ملک مل کر اس جہاز کو تیار کریں گے، اور یہ نہ صرف یہ کہ یہ جہاز پھر دونوں ملکوں کے پاس آئیں گے، بلکہ جب یہ ان کو آگے بیچا جائے گا، جس طرح F-17 تھنڈر جو ہے وہ پاکستان اور چائنا نے دونوں نے مل کے یہ بنایا تھا، تو اب جب وہ بکنے کو جاتا ہے تو دونوں ممالک کا اس میں وہ ایک پروڈکٹ ہے۔ اسی طرح یہ کان جو ہے یہ پاکستان اور ترکی کی مشترکہ پروڈکٹ ہوگی، اور نہ صرف یہ بلکہ جب یہاں پہ فیکٹری لگے گی تو روزگار کے مواقع کھلیں گے، اس میں ٹیکنالوجی کے جو ماہرین ہیں ان کی ضرورت پڑے گی، اس میں آپ کو انٹیلیجنس جو ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس اس کے ماہرین کی ضرورت پڑے گی، تو اس سے پاکستان میں روزگار کے مواقع بڑھیں گے۔ پاکستان کے جو ماہرین ہیں وہ ٹرکی جائیں گے، ٹرکی کے ماہرین ادھر آئیں گے، اور ٹرکی کے جو ایئر فورس ہے ان کے جو پائلٹس ہیں ان کو پاکستان ٹریننگ دے رہا پہلے سے۔
اس لیے کہ پاکستان اس معاملے میں ایئر فورس کے معاملے میں پاکستان کی جو ایئر فورس ہے وہ پوری دنیا میں مانی ہوئی ایئر فورس ہے. جتنی بڑی کامیابیاں پاکستان ایئر فورس نے ماضی میں حاصل کی ہیں کسی اور ایئر فورس کے حصے میں ایسے نہیں آتی ہیں. ٹھیک ہے، ٹیکنالوجی کا استعمال جو ہے وہ دوسروں کے پاس پہلے زیادہ اچھا رہا ہوگا. اب تو ہمارے پاس بھی جدید ترین جہاز کان ہے، F-17 تھرنر ہے، اور چائنا سے اور لیے ہوئے باقی جو جدید ترین جہاز ہیں وہ آ جائیں گے تو کسی کا کوئی ہمارا مقابلہ نہیں کر پائے گا. لیکن ہمارے پائلٹس کی جو مہارت ہے وہ پوری دنیا میں مانی ہوئی ہے، اور وہ ترکی ہماری اس مہارت سے فائدہ اٹھائے گا. یہ ہے اصل میں معاہدے. اور جو بحری فورسز ہیں دونوں جو فوجیں ہیں ان کے درمیان جو تعاون ہے، اور اس سے پہلے یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، ترکی اور پاکستان نے مل کے، دونوں کے پاس F-16 تھے امریکہ کے تیار کردہ، انہوں نے ان کو اپ گریڈ کیا ہوا ہے اس سے پہلے ہی. اوگسٹا سب میرین کو انہوں نے مل کے اپ گریڈ کیا ہوا ہے. تو یہ تعاون بہت پہلے سے چل رہا ہے، لیکن اس دفعہ فیکٹری لگنے جا رہی ہے. اس کے علاوہ ترکی نے مل جیم ایک شپس ہیں جو نیوی کے لیے بڑے اہم ہیں، ہماری نیوی کے لیے. ان کو ہماری جو کراچی شپنگ اینڈ انجینئرنگ کی جو ہماری کمپنی ہے ان کے ساتھ مل کے انہوں نے یہ 4 جہاز ہمیں تیار کر کے دیے تھے. تو یہ اب جو نئی اس میں آگے ایڈوانسمنٹ ہو رہی ہے ہمارے تعلقات میں، دفاعی تعلقات میں جو مضبوطی آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ فیکٹری ادھر لگ رہی ہے اور اسمبلنگ یہاں ہوگی. تو یہ کوئی عام سی بات نہیں ہے. اور یہ صرف یہ نہیں ہے کہ یہ اس طریقے سے ہمارا جو ہے وہ دفاعی تعاون ہوگا، بلکہ تعلیم کے معاملے میں ایک دوسرے کی مہارت کے معاملے میں ایک دوسرے کا فائدہ اٹھانے کے لیے ترکی کے لوگ یہاں آئیں گے، ماہرین ہمارے وہاں جائیں گے اسٹوڈنٹس اور پڑھنے کے لیے. تو یہ ہیں اصل میں یہ 2 بڑے اسلامی ملکوں کے تعلقات. اور اس سے جو اسلامک بلاک ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ 71 میں جو اسلامک بلاک بنا تھا اور اس وقت اس کو ایک بد نظر کھا گئی تھی، اللہ نہ کرے اب یہ بلاک جو ہے وہ دوبارہ سے ریوائیو ہونے جا رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ترکی اور سعودی عرب کے درمیان ہمیشہ تعلقات ٹھیک نہیں رہے، لیکن اس بار پاکستان اور سیریا، شام، ان دونوں میں جو سیریا میں اس وقت تبدیلی آئی ہے، ان دونوں نے مل کے ان دونوں ممالک کے درمیان جو ہے وہ قربت پیدا کی ہے. اور سعودی عرب کو غزہ کے حوالے سے اسرائیل اور امریکہ کے گٹھ چوڑ سے جو اس کو نظر آیا جو کچھ، اس کے بعد یہ جو اتحاد ہے، یہ جو بلاک ہے اسلامک بلاک، یہ ریوائیو ہونے جا رہا ہے. اور اس کو لیڈ انشاءاللہ پاکستان کرے گا، اور پاکستان ہی پہلے بھی کرتا رہا اور اب بھی پاکستان کرے گا. اور اس بار بھی آپ کو پتہ ہے کہ سازش جو تھی وہ انٹرنیشنل تھی، لیکن اندر انہوں نے آ کے تو بیج بویا تھا. ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت ختم کی تھی، وہ لیڈ کر رہے تھے. دعا کیجئے، خواہش کیجئے اس امید کے ساتھ کہ یہ اب اس کو کوئی نظر نہ لگے اور یہ اتحاد، یہ بلاک اسلامک بلاک بن جائے، اور اس کو لیڈ ظاہر ہے کہ پاکستان کرے گا. تو جو مزید اپڈیٹ ہوگی وہ آپ کو دیتا رہوں.